بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہوا تھا وہ ہے سورۃ البقرہ کی فضیلت، اور میں تھوڑی سی مصروف تھی، ساتھ ساتھ میرے گھر کے کچھ کام تھے، لیکن میرا دل کیا کہ میں سورۃ البقرہ کی جو ہے نا فضیلت اس کو ڈیلے نہ کروں، اور جو اس کا وظیفہ ہے وہ اس نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں، تو وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ کس طرح آپ کی زندگی میں سکون، اطمینان اور کامیابی لے آئے گا۔ اب ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اپنا کام کرتی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں، سورۃ البقرہ اور سورۃ ال عمران پڑھا کرو۔ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا وہ بادل ہیں یا سائبان ہیں جو صف باندھے پرندوں پر ہیں۔ یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کو بخشوانے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خاص خزانہ عطا کیا ہے جو عرش بری کے نیچے تھا، لہٰذا خود بھی سیکھو اور گھر والوں کو بھی سکھاؤ۔ یہ سامان رحمت ہے، حاصل قرآن ہے اور دعا عظیم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر برائی سے محفوظ رکھا۔ رات کو ان 2 آیتوں کو پڑھ کر سونے سے تہجد کی نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب میں ایک واقعے کا ذکر کرتی ہوں۔ ایک شخص اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھا، ماشاءاللہ اس کے بچے تھے، بیوی تھی، آرام سے بہت ہنسی خوشی خوشحالی کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا کہ اس کے گھر کی چیزیں خراب ہونے لگیں، اس کے گھر میں پریشانیاں آنے لگیں، مصیبتیں آنے لگیں، وہ آئے دن کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا رہنے لگا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھا، کیونکہ اس کا ساری زندگی کا دار و مدار جو تھا وہ اس نوکری پر تھا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ تم پریشان نہ ہو بھائی، تم ایسا کرو، تم یا تمہاری بیوی جو بھی آرام سے یہ کام کر سکے وہ ایسا کرے کہ جس طرح اسلامی مہینے کا آغاز ہوا تو پہلے ہفتہ جو تھا اس میں آپ نے ایک نشست میں بیٹھ کر سورۃ البقرہ پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ کا جو ہے وہ پانی پر دم کیا، اور اپنے گھر والوں کو بھی وہی پلایا اور خود بھی وہ پیا، اور اپنے گھر کے چاروں کونوں میں جو ہے وہ پانی چھڑک دیا۔ پھر اس میں جو ہے وہ اب جس جگ میں آپ پانی ڈالیں گے اس میں پانی ایڈ کرتے جائیں اور وہی پانی استعمال کریں۔ پھر جب اگلا ہفتہ شروع ہوا، دوسرا ہفتہ، تو اس میں بھی جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ ایک نشست میں بیٹھ کے پوری پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اسی طرح آپ نے پانی پر دم کیا، اپنے گھر والوں کو بھی وہی پلائیں اور خود بھی وہ پئیں۔ اس نے جو ہے اس آدمی نے یہی عمل کیا، اور جس طرح اس نے پہلی دفعہ یہ عمل کیا تو اس کے حالات میں جو ہے وہ تبدیلی آنے لگی۔ سب سے پہلے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو دل و دماغ بے چین تھا، پریشان تھا، سکون نہیں تھا، بے سکونی تھی، وہ اس کی بہت کم ہو گئی، اور ماشاءاللہ وہ دل سے اتنا مطمئن ہو گیا اس کو الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس نے یہی کہا کہ جس طرح میں سورۃ البقرہ پڑھتا گیا تو میرے دل میں ایک سکون اللہ تعالیٰ ایسے ڈالتا گیا کہ مجھے دنیاوی چیزوں کی تو خبر ہی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ایسے سکون ڈالتا گیا کہ دنیاوی جو تھیں مشکلیں، پریشانیاں، وہ تو میرے ذہن سے ایسے جیسے نکل ہی گئیں۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ عمل کریں کہ جس طرح اسلامی مہینے کا آغاز ہو، پہلے ہفتے میں بیٹھ کر کسی بھی ٹائم ایک نشست میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، پانی پر دم کریں، خود بھی پئیں، اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں۔ اسی طرح جب اگلا ہفتہ شروع ہو تو پھر اسی طرح ایک نشست میں سورۃ البقرہ آپ نے پڑھی، پانی پر دم کیا، خود بھی پیا اور اپنے گھر والوں کو بھی پلایا۔ اس طرح آپ کی زندگی میں وہ تبدیلیاں آئیں گی کہ بندہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس آدمی کا بھی یہی کہنا تھا کہ جس طرح ایک تو میری روحانی جو ہے وہ پریشانیاں، مشکلات جو ہیں وہ حل ہو گئی کہ مجھے دلی سکون اللہ پاک نے دے دیا، اور دوسرا جو میری مالی پریشانیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ایسا روزی کا سبب بنایا، ایسے میرے بچوں کی تعلیم کا، میرے گھر کا سلسلہ جو تھا وہ اس طرح چلنے لگا کہ میں اس چیز پہ اللہ تعالیٰ کا
شکر ادا کروں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ پاک کو شکر گزاری بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو حل کر دے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں لے آئے، آمین۔